بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت یا رسول اللہ کانت حاجتا فی نفسی فقضیتها، میں نے کہا یا رسول اللہ میرے دل کی ایک آرزو تھی، ایک تمنا تھی جو میں نے پوری کر دی۔ فقال الحق بقومک، الحق بقومک، جاؤ اپنی قوم کے پاس جاؤ، وخبرہم بما رأیت وما سمعت، اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے اور جو کچھ تم نے سنا ہے وہ انہیں بتاؤ، وادعوہم الی اللہ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت دیجیے، لعل اللہ ینفعہم بک ویؤجرک فیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے انہیں نفع پہنچائے گا اور آپ کو اس پر اجر دے گا۔ فَإِذَا بَلَغَكَ أَنِّي ظَهَرْتُ فَتَعَالَ إِلَيَّ، جب آپ کے پاس یہ خبر پہنچے کہ میں غالب آ گیا ہوں، فَتَعَالَ إِلَيَّ، تو میرے پاس آ جاؤ۔ قال ابو ذر فانطلقت حتى اتيت منازل قومي فلقيني اخي انيس فقال، ابو ذر نے کہا میں چلا یہاں تک کہ میں اپنی قوم کے گھروں کو پہنچ گیا تو مجھ سے میرے بھائی انیس نے ملاقات کی، کہا ما صنعت، کیا کر کے آئے ہو، تم کیا کر کے آئے ہو یا آپ کیا کر کے آئے ہیں؟ ما صنعت، انیس جو پہلے مکہ مکرمہ بھیجے گئے تھے کہ جاؤ اور دیکھ کے آؤ نئے نبی نے کیا کیا باتیں کہی ہیں اور کیا کیا کام کیے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ قلت صنعت انی اسلمت، میں نے یہ کیا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، وصدقت، اور میں نے تصدیق کر دیا، میں نے تصدیق کر دی اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں نے تصدیق کر دی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فما لبث ان شرح اللہ صدرہ وقال، پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو سن آئے تھے یہ خود، اور سوچا تھا بڑے بھائی صاحب بھی سن لیں اور سمجھ لیں تب میں فیصلہ کروں گا، تو اسلام دل میں تو پہلے ہی گھر کر چکا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوئی دیکھتا تھا اور آپ کی باتیں جو کوئی سنتا تھا، اگر وہ سلیم الطبع ہوتا، اگر اس کے دل اور اس کے مزاج میں کجی نہ ہوتی تو وہ ضرور اسلام لے آتا، ایمان لے آتا، تصدیق کر لیتا۔ مزاج کی جو کجی ہوتی ہے یہ حق بات کرنے سے ہمیشہ، حق بات کے قبول کرنے سے ہمیشہ مانع ہوتی ہے۔ مزاج کی کجی، مزاج کا ٹیڑھا پن، انا، غرور، تکبر، گھمنڈ، ضد، ہٹ دھرمی، یہ جو چیز ہوتی ہے، عناد، صرف ذاتی عناد کی وجہ سے یا گھمنڈ کی وجہ سے حق بات کو قبول نہ کرنا، واضح ہو جانے کے باوجود بھی بہت بری بات ہے، اور یہ بزدلی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ بہادر شخص جو ہوتا ہے وہ عناد پرور نہیں ہوتا، وہ بغض اور کینہ رکھنے والا نہیں ہوتا، اور وہ متکبر اور گھمنڈی بھی نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے جب حق واضح ہو جاتا ہے تو وہ کھلے دل سے اس کا اعتراف کر لیتا، قبول کر لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ملاقات کرتا اور وہ ان صفات سے بری ہوتا، پاک ہوتا، تو وہ فوراً شہادت دے دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ فما لبث ان شرح اللہ صدرہ وقال، بہت جلدی اللہ نے ان کے سینے کو بھی کھول دیا اور کہا ما لی رغبۃ عن دینک، مجھے تمہارے دین سے کوئی اعراض نہیں ہے۔ ما لی رغبۃ عن دینک، ما لی رغبۃ فی دینک بول دیا جائے تو مطلب ہوگا مجھے آپ کے دین میں کوئی دلچسپی نہیں، مجھے آپ کے دین کا کوئی شوق نہیں۔ کب؟ جب یوں کہہ دیا جائے ما لی رغبۃ فی دینک، یہ ما لی رغبۃ عن دینک، جس کا مطلب ہے مجھے آپ کے دین سے کوئی اعراض نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔
فإني قد أسلمت وصدقت أيضا، میں بھی اسلام لے آیا ہوں اور میں نے بھی تصدیق کر دی. ثم أتينا أمنا فدعوناها إلى الإسلام فقالت، پھر ہم دونوں کے دونوں اپنی ماں کے پاس آئے، ہم نے اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا ما لی رغبت عن دینکما، میرے لیے تمہارے دین سے کوئی اعراض نہیں ہے. ومنذ ذلك اليوم انطلقت الأسرة المؤمنة تدعو إلى الله في غفار لا تكل عن ذلك ولا تمل منهم. اسی دن سے یہ مومن فیملی قبیلہ غفار میں اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دینے کے لیے چل دی. انطلقت کا معنی دعوت دینے کے لیے چل دی، چلت پھرت کرنے لگی، جو بھی ملتا اسے وہ دعوت دے دیتا. فیملی، یہ خاندان، یہ گھرانہ، جب کوئی چیز انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو اس کے اعضاء سے، جوارح سے، اس کی زبان سے نکلتی ہی نکلتی. اگر میں یہ دل سے مانتا ہوں کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے تو پھر میں ضرور اس کا اظہار کروں گا، اور میرا دل یہ چاہے گا کہ لوگ بھی یہ شہادت دیں کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، لوگ بھی یہ مانیں، جیسا میں مانتا ہوں ویسا ہی لوگ بھی مانیں. عقیدے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. عقیدے کی میں قوت اور طاقت اتنی زبردست ہوتی ہے کہ اس کا اظہار خواہی نہ خواہی ہو ہی جاتا ہے. تو جو سچے داعی ہوتے ہیں تو ان کی شان یہی ہوتی ہے. لا تکل عن ذلک ولا تمل منہ، نہ اس سے وہ اکتاتے اور نہ اس سے وہ ملول ہوتے. حتی اسلم من غفار خلق کثیر واقیمت الصلاۃ فیہم، یہاں تک کہ قبیلہ غفار کی ایک بہت بڑی جماعت اسلام لے آئی اور ان میں نماز قائم ہونے لگی. وقال فریق منہم نبقى على دیننا حتی اذا قدم الرسول المدینہ اسلمنا، اور ایک جماعت نے کہا ہم تو اپنے دین پر رہیں گے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ جائیں گے تب ہم اسلام قبول کر لیں گے. فلما قدم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اسلموا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو یہ لوگ بھی اسلام لے آئے. فقال علیہ الصلاۃ والسلام غفار غفر اللہ لها واسلموا سالمها اللہ، قبیلہ غفار کی اللہ مغفرت کرے اور قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے. بنو غفار کو اللہ تعالی کی مغفرت کرے اور اسلم کو اللہ تعالی محفوظ رکھے. اسلم چونکہ یہ قبیلہ ہے اس لیے مؤنث استعمال ہوا ہے، یعنی اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر سالمہ یہ مؤنث استعمال ہو جائے. قبیلے کا نام کوئی بھی استعمال ہو تو وہ قبیلہ چاہے مذکر ہو اور اس کی جانب لوٹنے والی ضمیر یعنی وہ حکماً مؤنث ہوتا ہے، چاہے لفظ مذکر ہو. تفتخر قریش، تفتخر عدنان وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی ہو، یعنی جو قبیلے کا جد امجد ہے جس کے نام سے قبیلے کا نام لیا جاتا ہے وہ مذکر، ظاہر مذکر ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، مگر پھر بھی اب جب اس سے مراد قبیلہ ہوتا ہے تو وہ لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، قاعدہ یہ. قام ابو ذر فی بادیتہ حتی مضت بدر واحد والخندق، ابو ذر اپنے بادیے ہی میں رہے یہاں تک کہ بدر گزرا، احد گزرا، خندق گزرا. ثم قدم علی المدینہ، پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے. کب؟ غزوہ خندق کے بعد. وانقطع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر رہے. وانقطع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ ہر چیز سے منقطع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو گئے. واستأذنہ فی ان یقوم علی خدمتہ، اور اجازت چاہی کہ وہ بھی آپ کی خدمت میں لگ جائیں. فأذن لہ، چنانچہ اجازت مل گئی. ونعم بصحبتہ وسعید بخدمتہ، آپ کی صحبت اور آپ کی خدمت کی سعادت اور نعمت حاصل کرتے رہے. وظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤثرہ ویکرمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی انہیں ترجیح دیتے دوسروں کئی لوگوں پر اور ان کا اکرام فرماتے. فما لقیہ مرۃ الا صافحہ وحش فی وجہہ وبشر،
جب بھی ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مصافحہ کرتے اور ان کے سامنے ہنس مکھ ہو کر ملاقات کرتے. وحش بوجہہ فی وجہہ وبش. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی ملاقات ہوتی ادھر ادھر سلام کلام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان سے مصافحہ کرتے, ہاتھ ملاتے اور پھر ہنس کر کے بات کرتے, حشاش بشاش ہو کر کے آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کرتے. وَلَمَّا لَحِقَ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ صلی اللہ علیہ وسلم بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ لَمْ يُطِقْ أَبُو ذَرٍ صَبْرًا عَلَى الْإِقَامَةِ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ. اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملی تو ابو ذر مدینہ منورہ میں ٹھہر نہ سکے, رک نہ سکے. لم یطق ابو ذر, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاقت نہ رہی کس چیز کی؟ صبراً علی الاقامۃ فی المدینہ, مدینہ منورہ میں ٹھہرنے کی صبر کی طاقت نہ رہی. مدینہ منورہ میں اب نہیں ٹھہر سکتے کیونکہ یہاں جہاں ٹھہریں گے تو کبھی بھول نہیں پائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. مسجد نبوی میں آئیں گے تو جگہ یاد آئے گی کہ اس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے, تو دل بھر آئے گا, آنکھیں بھر آئیں گی. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یاد آئے گا کہ اس کمرے سے, اس حجرے سے نکل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے. عشاء کے بعد کا وقت ہوگا تو یاد آئیں گے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. فجر کے بعد کا وقت ہوگا تو پھر یاد آئیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ کے یوں کیا کرتے تھے. جب محبوب ہی نہ رہا تو محبوب کی گلی بھی چھوڑ دیں گے. تو صحابہ کا یہی حال ہوا تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی شان رہی. نکل گئے بعد ان خلت من سیدہا, مدینے میں رہنے کی طاقت نہ رہی جب کہ وہ تو اپنے آقا سے خالی ہو گیا تھا. واقفرت من ہدی مجالسہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کی روشنی سے خالی ہو گیا تھا, ویران ہو گیا تھا. اقفرت کا مطلب ہے سنسان ہو گیا تھا, ویران ہو گیا تھا, خالی ہو گیا تھا. فرحل الی بادیۃ الشام, چنانچہ بادیہ شام کی جانب نکل پڑے. واقام فیہا مدت خلافت الصدیق والفاروق رضی اللہ عنہما وعنہ, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ملک شام ہی میں رہے. وفی خلافت عثمان نزل فی دمشق, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ملک شام کی دارالحکومت, اس وقت دارالحکومت تو مدینہ منورہ ہی تھا مگر بہرحال ملک شام کا سب سے بڑا شہر یہ دمشق تھا اور آج بھی ہے. تو دمشق میں تشریف لائے, شہر میں آ گئے. پہلے بادیہ میں تھے, بادیہ کہتے صحرا کو, شہر میں آئے. فرأى من اقبال المسلمین علی الدنیا, تو مسلمانوں کی دنیا کی جانب توجہ دیکھی کہ دنیا میں لگ گئے ہیں, اچھا کھانے میں, اچھا پہننے میں, اور اچھا اوڑھنے میں, اچھے گھر بنانے میں, بنگلے بنانے میں, اچھے اچھے گھوڑے خریدنے میں, اچھا اچھا سامان عیش خریدنے میں لگے ہوئے ہیں. وانغماسہم فی الطرف, تو انہوں نے مسلمانوں کی دنیا کی جانب توجہ اور عیش و عشت میں ان کے انہماک کو دیکھا. ما اذہل, وہ انہماک دیکھا, مسلمانوں کی دنیا کی جانب وہ توجہ اور عیش و عشت میں وہ انہماک دیکھا جس نے انہیں ما اذہلہ, جس نے ابو بکر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حیرت میں ڈال دیا. اذہلہ حیرت اور تعجب میں ڈال دیا. ودفعہ الی استنکار ذلک, اور ان سب چیزوں کی مذمت کرنے پر انہیں مجبور کر دیا. دفعہ الی استنکار ذلک,
ان سب چیزوں کی مذمت کرنے پر مجبور کر دیا کہ یہ کیا ہے جس میں تم لگے ہوئے ہو. دیکھو عمدہ عمدہ کھانے پکاتے ہو، 4 کھانے یا 5 کھانے جب تک نہ ہوں تب تک گویا کھاتے ہی نہیں، پیٹ ہی نہیں بھرتا تمہارا. ایک کھانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسا کھاتے تھے؟ ایک ہلکا سا سالن ہوا اور تھوڑی روٹی ہوئی تو کھا لیا کرتے تھے. آج کل کے دسترخوان ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نصیب نہیں ہوئے تھے. صحابہ نے بہت کم دیکھے ہوں. ایک دسترخوان پہ 10 قسم کے کھانے، 15 قسم کے کھانے. وہاں تو یہ ہوتا تھا سالن یا سرکہ، پانی جیسا سرکہ ہوا کرتا تھا کھٹا، اس میں روٹی کا ایک ٹکڑا ڈبو کر کے کھا لیا کرتے تھے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً غذا رہی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود زندگی میں یہی کھایا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے محبوب کو یہی کھاتے ہوئے دیکھا. انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ وہی کھانا کھاتا ہے جو محبوب کھاتا ہے، یا یہ کہ جو وہ خود کھاتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب بھی وہی کھائے. اب محبوب تو چلا گیا دنیا چھوڑ کے، تو اب وہ اگر حقیقی عاشق ہوتا ہے، حقیقی محب ہوتا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ جو میرے محبوب کو نصیب نہ ہوا وہ میرے کس کام کا. خیر، فاستدعاه عثمان بن عفان الى المدینہ. جب مذمت کرنے لگے، لوگوں کو کہنے لگے کہ لوگوں یہ کپڑے پہننا حرام ہے، اس قسم کے عالی شان کپڑے پہننا حرام ہے، یہ جو تم گھر بنا رہے ہو یہ ناجائز ہے، اور یہ جو تم ایک ہی وقت میں 5 قسم کے کھانے بنا کر کے دسترخوان پہ سجاتے ہو کھاتے ہو، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے. میرے خلیل، میرے حبیب، میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں کبھی نہیں استعمال کی. جب یہ مذمت کرنے لگے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو ذر مدینہ منورہ آ جاؤ، وہ ملک شام ہے. محبوب والی ادائیں دیکھنی ہے تو پھر محبوب والے شہر میں آ جاؤ. دنیا میں تو یہی ہوگا، شام میں تو یہی ہوگا، دمشق میں تو یہی سب کچھ دیکھو گے، تم ادھر آ جاؤ. فقدم الیہا، تو وہاں آئی. لیکنہ ما لبث ان ضاق برغبۃ الناس فی الدنیا، مگر وہ بہت جلدی وہاں بھی دنیا میں لوگوں کی رغبت اور شوق سے کبیدہ خاطر ہو گئے. وضاق الناس بشدتہ علیہم وتندیدہ بہم، اور لوگ بھی ابو ذر غفاری کے ان پر سختی کرنے سے، برا بھلا کہنے سے، ان کی مذمت کرنے سے تنگ ہو گئے. فامرہ عثمان بالانتقال الی الربذہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مقام ربذہ چلا جانے کو کہا. تو وہ دور صحرا میں ایک چھوٹی سی جگہ، ایک گاؤں ہے مقام ربذہ، وہاں چلے جاؤ. وہاں جو لوگ ہیں وہ ایسے ہی روکھا سوکھا کھا لیتے ہیں. وہاں نہ 5 وقت کے 5 قسم کے کھانے بنتے ہیں، 4 قسم کے، 10 قسم کے. بس جو ٹھنڈی باسی روٹی ملتی ہے وہ لوگ کھا لیتے ہیں. جو بھی مل گیا روکھا سوکھا اس پر گزر اوقات کر لیتے ہیں. وہاں چلے جاؤ ابو ذر تم بھی. یہاں مدینہ منورہ میں چونکہ اب ممالک بہت سے فتح ہو چکے تھے، سونا آیا لوگوں کے پاس، چاندی آئی لوگوں کے پاس، غلام آئے لوگوں کے پاس، باندیاں آئیں لوگوں کے پاس، اور غلہ آیا، اناج آیا، زمینیں جائیدادیں آئیں، سب آیا، مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے. جب خوشحالی آئی ہے تب لوگ خوش رہنا چاہیں گے ابو ذر، اور خوشی خوشی میں کھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تم نے قربانیاں دی ہے، جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان میں اور اب یہ جو مسلمان ہو رہے ہیں ان میں بڑا فرق ہے. اللہ نے فرق کیا کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کے برابر وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے زندگی بھی گزاری. تو جو پہلے ہوئے تھے السابقون الاولون تھے، ان کے برابر
تو آخرون بھی نہیں پہنچ سکی۔ اب یہ جو مسلمان ہوتے ہیں شام کے، مصر کے اور یمن کے اور فلاں علاقے کے اور فلاں علاقے کے، تو یہ لوگ اور ان کی نسلیں اس طرح نہیں رہیں گی۔ آپ کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ وہاں چلے جائیں۔ کہاں؟ ربدہ میں چلے جائیں۔ وہی قریۃ صغیرۃ من قری المدینہ، یہ مدینہ منورہ کی گاؤں میں سے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ فرحل الیہا وقام فیہا بعیدا عن الناس، یہ اللہ کے بندے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے، وہاں لوگوں کی نگاہوں سے دور اقامت اختیار کر لی۔ زاہداً بما فی ایدیہم من عرض الدنیا، ان کے ہاتھوں میں دنیا کی جو کچھ ہلکی پھلکی معمولی سی چیزیں تھیں ان سب سے اعراض کرتے ہوئے، منہ موڑتے ہوئے، مستمسکن بما کان علیہ الرسول و صاحبہ، اس طریقے کو تھامتے ہوئے جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں صاحب یعنی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، من ایثار الباقیات علی الفانیہ، یعنی باقی رہ جانے والی آخرت کی زندگی کو فنا ہو جانے والی دنیا کی زندگی پر ترجیح دینے کے معاملے میں۔ داخل علیہ رجل ذات مرۃ فجعل یقلب الطرف فی بیتہ فلم یجد فیہ متاعا، ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا، ایک شخص ان کے پاس آیا، گھر میں داخل ہوا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، کچھ ہے کھانے کو، کیا چیز ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی جس میں فروکش ہے، دیکھنے لگے اس کونے میں کیا ہے، اس کونے میں کیا ہے، ادھر کیا رکھا ہے، ادھر کیا رکھا ہے۔ فلم یجد فیہ متاعا، کوئی سامان نہیں ملا، کوئی سامان نہیں دیکھا۔ فقال، اس نے کہا، یا ابا ذر این متاعکم، ابو ذر تمہارا سامان کہاں ہے؟ گزر اوقات کے سامان کو کیا بولتے ہیں؟ متاعن، متاعن، وہ سامان، اتنا سا سامان جس پر انسان گزر اوقات کر لیتا۔ کتنے پر کر لیتا ہے؟ کتنے پہ کر لیتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 جوڑے ہوں کہ ایک کو دھو کے سکھائیں تو دوسرے کو پہن لیں، ہے نا، اور صبح اور شام کچھ کھانے کو مل جائے، اور جب سردی ہو تو سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی کمبل، کوئی بستر ہو، اس پر گزر اوقات کر لیتا نا۔ فارسی میں ایک شعر، ایک کہاوت ہے جس میں کہا گیا ہے، 2 فقیر ایک گدڑی میں سما سکتے ہیں، 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے۔ 2 فقیر ہوتے ہیں سڑک کنارے، فٹ پاتھ پر، جہاں جگہ ملی، ایک گدڑی اوڑھ کر، ایک کمبل اوڑھ کر کے پڑ جاتے ہیں، رات گزار لیتے ہیں، ایک رات نہیں کئی راتیں گزار لیتے ہیں۔ اور 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے، ہے نا۔ تو اتنا سا جس کے پاس سامان ہوگا وہ گزر اوقات کر لیتا ہے۔ فقال، کہا، لنا بیت ہناک، ہمارا ایک گھر وہاں ہے۔ کیا کہا؟ اس آنے والے کو کہا ہمارا ایک گھر ہے وہاں، ہم اپنا عمدہ سامان وہیں بھیج دیتے ہیں، نرسل الیہ صالح متاعنا، ہم اپنا عمدہ سامان وہیں بھیج دیتے ہیں، یہاں کچھ نہیں رکھتے۔ ففہم الرجل مرادہ وقال، تو وہ آنے والا بندہ بھی ان کی مراد سمجھ گیا اور کہا، ولیکن لا بد لک من متاع ما دمت فی ہذہ الدار، لیکن جب تک اس گھر میں یعنی دنیا میں رہو گے کچھ نہ کچھ سامان کا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ فاجاب، ولیکن صاحب المنزل لا یترکنا فیہ، کہا مگر گھر کا مالک یعنی اس دنیا کا مالک ہمیں اس میں چھوڑے گا نہیں۔ وبعث الیہ امیر الشام ب300 دینار وقال له، امیر شام نے ان کے پاس 300 دینار بھیجے اور ان سے کہا، استعین بہا علی قضاء حاجتک، اپنی ضروریات پوری کرنے میں انہیں کام میں لو۔ فردہا الیہ، یہ 300 دینار واپس کیے اور کہا، اما وجد امیر الشام عبدا للہ اہون علیہ منی، کیا امیر شام نے مجھ سے زیادہ ان کی نگاہوں میں ذلیل شخص نہیں پایا؟ کیا میں ہی اتنا ذلیل شخص تھا کہ جس کے پاس یہ اتنی گھٹیا چیز بھیجی؟ تحفہ بھیجا جاتا ہے تو تحفے سے بندے کا اعزاز اور اکرام ہوتا ہے۔ اب تحفہ جتنا اعلیٰ ہوگا سمجھا جائے گا اتنا ہی زیادہ اعزاز کیا۔
کوئی بڑا آدمی اور تحفہ چھوٹا سا بھیجا جائے تو بجائے اعزاز کے توہین اور تذلیل سمجھی جاتی ہے۔ یہاں 300 دینار بھیجے تھے، ایک فقیر خدا مست ایک درویش کے پاس میں، مگر وہ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے۔ یہ میرے شایان شان نہیں ہے۔ اما وجد امیر الشام عبدا للہ اہون علیہ منی، کیا امیر شام کو مجھ سے زیادہ کوئی ذلیل اللہ کا بندہ نہیں ملا؟ وفی السنۃ الثانیۃ والثلاثین للہجرہ، سن 33 ہجری میں، سن 33 ہجری میں استأثرت ید المنون بالعابد الزاہد الذی قال فیہ الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، سن 33 ہجری میں موت کا دست، موت کا ہاتھ، بڑھنے والا ہاتھ اس عابد زاہد پر آ پڑا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ما قلت الغبراء ولا ظلت الخضراء من رجل اصدق من ابی ذر۔ زمین نے اٹھایا نہیں اور آسمان نے سایہ نہیں کیا، ابو ذر سے سچے انسان کو زمین نے اٹھایا نہیں اور اس پر آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ ابو ذر سے سچے انسان کو، یعنی زمین پر ابو ذر سے سچا انسان چلا نہیں اور اس آسمان کے نیچے ابو ذر سے سچا انسان جیا نہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بس